اردو ٹرینڈ آفیشیل کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ سمسن کارٹون کی پیشن گوئیاں۔ ناظرین گرامی، سمسن کارٹون کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کر چکی ہوں اور امید ہے اب یہ آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ کیا ہے۔ سمسن کارٹون اور اس کی پیشن گوئیوں کا ذکر سب سے پہلے مصر کی ایک اینکر نے کیا، اس کے بعد ہر نیوز چینل اور سوشل میڈیا پہ موازنہ کیا جانے لگا۔ اس کارٹون کا بانی میٹ گروئنگ ہے، جو کہ ایک بڑے درجے کا فری میسن ہے، جو مستقبل کے فسادات اور تبدیلیوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور انجان لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید وہی کا نزول تھا جو سمسن پر اترا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک پری پلان منصوبہ ہوتا ہے جو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا کام کسی بھی علاقے میں کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے میڈیا وار کو جاری کر دینا ہوتا ہے، جسے ففتھ وار جنریشن کہتے ہیں۔ سمسن کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو آنے والے وقت کو دیکھ سکے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ سمسن کارٹون نے پاکستان کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں کی ہیں، لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔ دوستو، اس سمسن سیریز میں سمسن نامی کارٹون اخبار پڑھتے ہوئے خبر پڑتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی جنگ ہو گئی ہے اور بھارت نے پاکستان پر ایٹمی میزائل سے حملہ کر دیا ہے، جس کے بعد وہ ہنسنے لگ جاتا ہے اور وہاں بیٹھے تمام لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ اس لیے سب کچھ دکھا رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کو جس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ پاکستان سے ہے۔ ان لوگوں کی ایک تحقیق کے مطابق اگر پاکستان کے لوگوں کو دنیا کی ساری سہولیات اور ماحول دیا جائے جو باقی دنیا کے لوگوں کو میسر ہے تو یہ قوم ذہانت میں پہلے نمبر پہ ہوگی، لیکن ہونے والے حادثاتی زندگی، درپیش مسائل، سیاسی رستہ دہشت گردی اور ہنگاموں کی وجہ سے اس قوم کی ذہانت 120ویں نمبر پر آ چکی ہے۔ وہ پاکستان میں لبرلزم کو فروغ دے کر پاکستان کی ساخت کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد پاکستان کو اندر سے کمزور کرنا ہے، پاکستانیوں کو ایک دوسرے سے لڑوانا ہے، دنگے اور فساد ہوں جس طرح انہوں نے شام میں کیے۔ شام میں حالات 2012 میں خراب ہوئے، لیکن شام کے یہ حالات اس کارٹون میں 2000 میں ہی دکھا دیے گئے تھے کہ کیسے وہاں پر پہلے بچوں کا قتل عام ہوگا، اس کے بعد لوگ انصاف کے حصول کے لیے سڑکوں پر احتجاج کریں گے اور پھر یہ احتجاج ایک فساد کی شکل اختیار کر لے گا۔ اسی کارٹون سیریز میں اسرائیل کی مشرق وسطیٰ میں اجارہ داری بھی دکھائی گئی ہے کہ اسرائیل نہ صرف مشرق وسطیٰ اور دبئی پر اپنی اجارہ داری قائم کر لیتا ہے بلکہ ان سب کو اپنے قبضے میں بھی لے لیتا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ خطرناک پیشن گوئی اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس دور میں بھارت کو پاکستان پر حملہ کروا کے جنگ میں مصروف کر دیا جائے گا اور ادھر اسرائیل کا راستہ صاف ہو جائے گا، وہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے۔ لیکن کیونکہ ہمارے پاس غزوہ ہند کی حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا، ضرور تمہارا لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا کرے گا، حتیٰ کہ وہ ان ہندوؤں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت کرے گا، اور پھر جب مسلمان واپس جائیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے، اور یہی لشکر شام میں دجال کے خلاف لڑے گا جو یہودیوں اور صہیونیوں کا جھوٹا مسیحا ہوگا، اور یہ بات تو طے ہے کہ یہ فوج یا لشکر پاکستان کا ہی ہوگا جو پہلے انڈیا اور بعد میں دجال سے لڑے گا، اور وہ یہ اس لیے کہ پاکستانی فوج نہ صرف انڈیا سے 3 جنگیں لڑ چکی ہے بلکہ 1967 میں اسرائیل سے بھی جنگ کر چکی ہے، اور دنیا میں ایسی کوئی فوج نہیں جو بیک وقت انڈیا اور اسرائیل سے جنگ لڑی ہو۔ یہ چاہے جو مرضی کر لیں، جتنے طاقتور بن جائیں، جتنے فساد کھڑے کر لیں، لیکن یہ سچ ہے، یہ ملک ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح کی ایک سیریز میں سمسن نامی کارٹون پاکستان کا ایک نقشہ جاری کرتا ہے جس میں پاکستان کے ٹکڑے دکھائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کارٹون میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ کراچی کو پاکستان سے الگ کر دیا گیا ہے اور آزاد کشمیر کو بھی بھارت کا حصہ دکھایا جاتا ہے۔ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، اس میں بھارتی مداخلت کسی طرح سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اسی طرح کراچی میں بھی سوچی سمجھی سازش کے تحت حالات خراب کیے گئے،
لیکن آج تک اس پلان پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا، جس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک محنت اور قربانیاں ہیں۔ پاکستان کی فوج اور ISI نے ان کا سارا منصوبہ برباد کر دیا۔ ان کی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، اور یہ بھی سچ ہے جب بھی کوئی باہر کی طاقتوں نے پاکستان توڑنے کی کوشش کی تو پاکستان کی عوام نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر یہ لڑائی لڑی۔ خیر، یہ چاہے جتنے مرضی منصوبے بنا لیں، کارٹون کے ذریعے جو چاہے دکھا لیں، لیکن تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہے، اور انشاءاللہ نبی کریم کی احادیث کے مطابق مسلمان ہی ان پر غالب آئیں گے، اور پاکستان آگے بڑھ کر نہ صرف اس کی ذمہ داریاں سنبھالے گا بلکہ اسلام کے نفاذ کا بھی بنیادی کردار ادا کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حق والوں کے لشکر کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دجال کے کارندوں کو تباہ و برباد کر دے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔